انسینٹیو ہے، کمپٹیشن ہے، لیکن کنٹرول کرتا ہے اسلام لیگل لیول پر کہ یہ کیپٹل جو ہے یہ آکاش بیل کی طریقے سے پوری معیشت پر چھا نہ جائے. یہ ہے اصل جو چیز کہ اسلام کی کنٹریبیوشن ہے. اس میں سرمایہ کاری تو ہو، سرمایہ داری نہ ہو. نو کنسنٹریشن آف ویلتھ. ہیو اور ہیو ناٹس کے درمیان بہت فاصلہ نہ ہو. اس کا جو ماسٹر سٹروک ہے ربا حرام. ربا کیا ہے؟ صرف پیسہ پیسے کو کھینچے. یہ ورسٹ لعنت ہے دنیا کی، اور یہ شریعت کے نزدیک حرام ترین شے. اور حرام بھی کتنا؟ حدیث میں آیا ہے سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، ان 70 میں سب سے چھوٹا اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. اب ریشو پروپورشن آپ بنا لیجئے. آپ کے نزدیک زنا کتنی بہت بڑی بری شے ہے، پھر زنا نہیں، ماں کے ساتھ زنا، اور پھر یہ سب سے چھوٹا حصہ ہے 70 میں سے. دس از دی ماسٹر اسٹروک آف اسلامک اکنامکس. اصول کیا ہے؟ مجرد پیسہ پیسے کو کھینچ رہا ہو، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. یہ جو آپ کا محاورہ ہے، جس نے سود پر رقم لینی ہے وہ کوئی محنت اب نہیں کر رہا، اس میں کسی چانس کو وہ لینے کو تیار نہیں ہے. مجھے تو فکس ریٹ پر نفع دیتے رہو. اسی طریقے سے جوا، محض چانس پر جیتنا، کوئی محنت نہیں اس میں، چانس. داؤ لگایا، پاؤ 12 ہو گئے، اور داؤ لگایا سب گیا، چانس. اس کو خمر اور میسر کو ساتھ لائے ہیں. جس طرح شراب انسان کو شل کر دیتی ہے، پھر اس کے اندر محنت کا جذبہ نہیں رہتا. جوا شل کر دیتا ہے، پھر محنت کیسے کرے؟ داؤ لگاؤ. چاہے اس میں مفلس اور قلاش ہو کر کپڑے تک بھی اپنے اتروا کے آدمی چلا جائے. ان دونوں چیزوں کو حرام. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ سرمایہ چین ہو گیا ہے. اب سرمایہ کا جن جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے. جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو جن تھے ان کے پاس مقرنین فی الاسفاد، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے تھے، وہ کام کرتا تھا. سرمایہ کو جکڑ دو، بغیر محنت کے نہیں. ہاں اس میں 2 ایکسیپشنز ہیں. ایک ایکسیپشن ہے جسے ہم مزاربت کہتے ہیں. آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ بوڑھے ہیں یا کوئی اور بات ہے، خاتون ہے، کوئی دوسرا شخص ہے جو کام کر سکتا ہے، تجارت کر سکتا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ اپنا پیسہ اس کو دے دیجئے. اگر نفع ہو تو آپ بھی اس میں سے کچھ حصہ لے سکتے ہیں، اگرچہ آپ کی محنت نہیں لگی. لیکن دیکھیے اس ڈیبٹ کو کریڈٹ کیسے کیا. یہ جو بغیر محنت کے نفع کی امید ہے، اس کو ساتھ بیلنس کر دیا. نقصان ہوا تو سارا تمہارا ہوگا، اس کام کرنے والا کا کوئی نقصان نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں. This is how it is balanced now. لہذا مزاربت ٹھیک ہے. نمبر 2 کرایہ. لوگ اس پہ چونکہ دلیلیں لاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں یہ ساری باتیں آپ سمجھیں. کرایہ انسان کا بھی ہے، اجیر اور مستاجر. آپ نے ایک آدمی کو کرائے پر رکھا ہے نا کہ وہ 8 گھنٹے کام کرے گا، اس کی محنت آپ خرید رہے ہیں. یہ بھی اجارہ ہے. اور کرایہ کیا ہے؟ ایک مکان ہے، وہ آپ نے لیا ہے کرائے پر، 1 مہینے رہیں گے، آپ 5,000 روپے 10,000 روپے کرایہ دیں گے. اب اس پر اعتراض ہوتا ہے، یہ مکان ہے 50 لاکھ کا، آپ 50 لاکھ کسی کو دیں اور اس سے کہیں 10,000 ماہانہ مجھے دو تو حرام. اور 50 لاکھ کا مکان دے دیا اس کو اور آپ اس سے کہتے کرایہ 10,000 روپے ماہانہ دے تو جائز. یہ اعتراض کیا گیا تھا نا. قالوا انما البيع مثل الربا. اب اس میں اللہ تعالی جواب دے سکتا تھا نہیں بھائی یہ اس میں مشابہت نہیں ہے، فرق ہے، سمجھو. نہیں، یہ بری عادت نہیں ڈالنی. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، بس بات ختم. اختیار اللہ کا مانتے ہو کہ نہیں؟ مانتے ہو تو اللہ کا حکم ہے. تمہارا حق نہیں ہے کہ اس کی حکمت پوچھو، اللہ بتا دے تو نور علی نور ہے. لیکن یہ عادت نہیں پڑنی چاہیے. اللہ کو مانتے ہو، رسول کو مانتے ہو، قرآن کو مانتے ہو تو مانو بس.
حالانکہ بڑی سمپل سی ایکسپلینیشن ہے. آپ کسی کو 50 لاکھ روپے نقد دیں گے، وہ کاروبار میں لگائے گا، ہو سکتا ہے 1 کروڑ بنا لے، اور ہو سکتا ہے کہ 50 کے 25 لاکھ رہ جائے. اس کو میں کہتا ہوں فلوئڈ کیپٹل. یہ فلوئڈ ہے. ایک ہے سالڈ کیپٹل. مکان کیا کرے گا اس کا؟ وہ رہے گا نا، صرف رہنے کا آپ اس سے معاوضہ لے لیجیے بس. اس کے 1 کروڑ ہو جانے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں، وہ تو مالک کا ہوگا. اگر بڑھے گا اس کا کرایہ، اس کی قیمت بڑھ گئی کبھی تو مالک کی ہے، اس کرایہ دار کا تو کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر پراپرٹی کی قیمتیں گر گئی ہیں تو مالک کی شے ہے، وہ گر جائے گی، اس کرایہ دار کا کوئی معاملہ نہیں. تو یہ چیزیں علیحدہ ہیں، ان کو آپس میں گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اصل میں لیگل لیول پر اسلام کا سرمایہ دارانہ نظام، کیپٹل، پرسنل اونرشپ، پرائیویٹ انٹرپرائز، پرسنل انسینٹیو، ہائر اینڈ فائر اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے رولز، یہ سب موجود ہیں جو کہ اکانومی کو بوسٹ کرتے ہیں، پروڈکشن کو بڑھاتے ہیں، کوالٹی آف پروڈکشن کو امپروو کرتے ہیں. اور یہ معاملہ ظاہر بات ہے کہ عام لوگوں کے مفید ہے. ایک شخص بہت محنت کر کے اپنی چیز بہتر بنا کر دے رہا ہے آپ کو، اور کم قیمت پر دے رہا ہے تاکہ میرا مال خریدے. یہ کمپٹیشن تو اس میں بھی ہوگا نا. تو یہ جو بھی فری اکانومی ہے، مارکیٹ اکانومی جسے بھی دنیا کے اندر کہا جا رہا ہے، اس کے سارے کارڈینل پرنسپلز ایٹ دی لیگل لیول، اسلام کے قانونی سطح پر یہ تمام اسلام میں موجود ہیں. لیکن نمبر 1، صرف پیسہ کمانے والا ارننگ ایجنٹ نہیں مانا جائے گا. سود حرام مطلق، جوا حرام مطلق. اس سے آگے بڑھ کر جنسی جذبات کو بھڑکا کر کمائی کرنا حرام. یہ جو آپ کے بل بورڈز لگے ہوئے ہیں، اور کوئی ٹافی کا ہے اشتہار، کوئی اشتہار عورت کی تصویر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اخبار عورت کی تصویر کے بغیر چل نہیں سکتا. ہفتے وار ایڈیشن ہر ایک آ رہا ہے، اور کوئی نہ کوئی اس کی صفحہ اول کے اوپر کسی خوبصورت جوان عورت کی تصویر ہوگی. جسے چاہیے لے لو بھائی. اخبار جو ہے وہ نیوز کے لیے ہے، ویوز کے لیے ہے، اس میں کوئی رنگین تصویریں نہیں ہوں گی. آپ دیکھ لیجئے، وال اسٹریٹ جرنل کو دیکھ لیجئے، نیو یارک ٹائمز کو دیکھ لیجئے، آپ جس کو چاہیں دیکھ لیں. اسی طریقے سے منشیات کا عادی بنا کر اور کمائی کرنا حرام مطلق. یہ وہ چیزیں ہیں در حقیقت کہ جس سے وہ سرمایہ جو ہے اس کو، جو مین چیزیں ہیں وہ یہ ہیں: انشورنس، کاروباری اور صنعتی انشورنس. ذرا تجزیہ کیجئے کس قدر خوبصورت شے معلوم ہوتی ہے. بھائی ایک آدمی ہے، اس کا کارخانہ جل گیا ہے، وہ تو رہ گیا بیچارہ، تو ٹھیک ہے انشورنس کی ہوئی ہے تو اسے پیسے مل جائیں گے، پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. بڑی معصوم سی صورت، بڑی معصوم. بٹ انالائز اٹ. ایک شخص 10 کروڑ روپے کا ایک ماچس کی فیکٹری لگاتا ہے. اس ماچس کی فیکٹری میں آگ بھی لگ سکتی ہے، سیلاب بھی آ سکتا ہے دریائے راوی کا، تو ختم کر دے اس کو. قومی سطح پر تو دولت ضائع ہو گئی، ایٹ دی نیشنل لیول جو نقصان ہو گیا وہ تو ہو گیا. اچھا، وہ اپنا ذاتی نقصان نہیں چاہتا، اس نے انشورنس کرائی ہے. انشورنس کے لیے جو پریمیم دینا ہے اسے اپنے خرچے میں ڈال رہا ہے، اور خرچے میں ڈالے گا، کاسٹ میں آ گیا، اور کاسٹ میں آ گیا تو بوجھ کس پر آیا؟ کنزیومر پر آیا. گویا کہ وہ ایک تو جو چیز پیدا کر رہا ہے صنعتی، وہ اس کے اوپر بھی اپنا نفع لے رہا ہے. لیکن نمبر 1، اپنے سرمایہ کو محفوظ کرنے کے لیے بھی آپ کی جیب کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا ہے. یو پے اٹ فار می. یہ ہے انشورنس کی اصل حقیقت. سرمایہ داری کا تحفظ، سرمایہ کا تحفظ. قومی سطح پر نقصان ہو گیا، میرا نہیں ہو. یہ سب کیپٹلزم کے ٹینٹیکلز ہیں، انہوں نے جو پھیلائے ہیں، جو سرمایہ دارانہ نظام جو ہے آج دنیا کے اندر جو چھا گیا ہے. ایک بہت بڑے عالم دین تھے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، درجے بلند فرمائے. ان کے پاس جاتا تھا، ایک دفعہ گیا تو درس حدیث ہو رہا تھا. 6 7 8 طرق سے ایک ہی روایت آ رہی تھی. یہ آپ طریقہ اور روایت سمجھ لیجئے. ٹیکسٹ ایک ہے، لا یبیع الحاضر للبادی.
کسی شہر کا رہنے والا باہر سے آنے والے کا مال فروخت نہ کرے. انفلاں 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 انفلاں، دوسری روایت آ گئی فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے، چینز آف روایت جو ہے 8-10. حدیث کا درس ہو گیا، دعا مانگ لی، فارغ ہو گئے. میں نے کہا مولانا یہ اس روح سے آڑھت کا پھر کیا جواز ہے یا ہے جواز؟ پوچھا آڑھت کسے کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی منڈیاں ہوتی ہیں، اناج کی منڈیاں ہیں، پھلوں کی منڈیاں ہیں، سبزیوں کی منڈیاں ہیں، وہاں باہر سے لوگ مال لے کر آتے ہیں. جو وہاں دکاندار ہے آڑتی وہ خریدتا نہیں ہے، اس کے پاس خریدار بھی آ گیا اور اس کے پاس بیچنے والا بھی آ گیا. وہ خریدار خریدتا ہے، بیچنے والا بیچتا ہے، اور یہ آڑتی دونوں سے کمیشن لیتا ہے. کہنے لگے یہ تو حرام مطلق ہے. ایک طرف سے کمیشن آپ لے سکتے ہیں، دو طرف سے نہیں. اور بڑی معقول بات ہے. یہی معاملہ ہمارا یہ جو بزنس ہو رہا ہے پراپرٹی بزنس، اس میں بھی وہی ہے، دونوں طرف سے، خریدار سے بھی فروخت کنندہ سے. حرام. آپ ایک مقدمے میں ایک سائڈ کے وکیل ہو سکتے، دونوں سائڈ کے وکیل تو آپ نہیں ہو سکتے. یا تو آپ خریدار کے انٹرسٹ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ بچانے کی کوشش کریں گے، زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا تو آپ خریدار سے کمیشن لیجئے، یا آپ فروخت کنندہ کو چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ نفع ہو جائے تو آپ فروخت کنندہ سے لے لیجئے. یہ وکالت ہو جائے گی. ون وے کمیشن از جائز، ٹو وے کمیشن حرام. اور منطقی طور بھی آپ سوچ لیجئے کہ ایک مقدمے میں ایک ہی وکیل دونوں طرف سے نہیں ہو سکتا، مدعی سے بھی اور مدعا علیہ سے ہی، دونوں کو کر رہا ہوگا. جو لوگ بھی رہ جاتے ہیں تعلیم سے محروم، ہر دور میں پیچھے ہیں وہ، ہر عہد میں مظلوم. آپ کا کیا پیغام ہے نوجوانوں کے نام؟ سب سے پہلے جہیز کی لعنت کو ختم کر. اسلامی شریعت میں جہیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نصیحت آمیز، حقیقت سے لبریز. عورت کو مغربی تہذیب نے برہنہ کرنے کی کوشش کی. پردہ رکاوٹ ہے بے حیائی کے راستے. میڈیا نے عورت کو صرف ایک تماشا بنا دیا ہے. گفتگو جو آپ کو آپ کی تاریخ سے جوڑ دے. معاشرے اور سماج میں ظلم کو ختم کرنے کے لیے ملکی سیاست میں حصہ لیں. علم جس سے آپ ساری قوموں کو پیچھے چھوڑ دیں. اسلام نے ہم کو ایک لائحہ عمل دیا ہے، انسانوں کی خدمت کرنا، تمام مسائل کو حل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. خوبیاں جن کی بنیاد پر اسلام پھیلا ساری دنیا میں کو بکو. علمی گفتگو ہر اتوار اور جمعہ شام 4 بجے اور دوبارہ صبح 4:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. کیا ہے جادو ٹونا کی حقیقت؟ کیا بدل سکتی ہے ان سے قسمت؟ کیا ضروری ہے جنات کا ڈر؟ کیا واقعی ہوتا ہے نظر بد کا اثر؟ دیکھیے ہمارے ساتھ ہمارا پروگرام جن جادو نظر بد، صرف پیس ٹی وی اردو پر. کس طرح اسلام دیتا ہے زمانے کے منفی نظریات کو بدل. جن جادو اور نظر بد آج شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے. ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا. ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو. آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے. عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی. ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق ہر پیر سے سنیچر رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر.
احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کا سرچشمہ ہے۔ دشمنان اسلام کا ایک گروہ اس پاکیزہ چشمے کو گدلا کرنا چاہتا ہے۔ اس باطل گروہ کی نقاب کشائی کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام انکار حدیث ایک باطل تحریک، شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی کے ساتھ، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد۔ جانیے کیا ہوگا ان کا انجام جو کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے معاملات میں اپنی ذاتی رائے کو شریک۔ انکار حدیث ایک باطل تحریک، آج رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اسی طرح ایڈوانس سودا، اور اس میں 10% دے دیا، سودا ہو گیا۔ بیع سلم صرف اس صورت میں جائز ہے کہ آپ ٹوٹل پرائس اسی وقت ڈاؤن پیمنٹ کریں گے تو سودا جائز ہے، ورنہ نہیں۔ فرض کیجئے آپ طے کرتے ہیں، یا کوئی تاجر جو ہے گیہوں کا یا چاول کا، وہ طے کرتا ہے کہ اس کے سیزن میں مجھے 10,000 من گندم دے دینا، 10,000 من چاول دے دینا، اور یہ قیمت میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی۔ ٹوٹل قیمت ڈاؤن پیمنٹ ابھی کرنی پڑے گی، یہ نہیں 10% دے گیا سودا ہو گیا۔ بیع کیا ہے؟ نقدہ نقد، پیسہ دو مال لو، یا پھر مستقبل کا سودا ہے تو صرف بیع سلم، پوری قیمت اسی وقت دینی پڑے گی، 10% 20% سے سودا نہیں ہوگا۔ اچھا، جو مال موجود نہیں، قبضے میں نہیں، اس کی بیع حرام۔ جب تک قبضے میں آپ کے مال نہیں، آپ فروخت نہیں کر سکتے۔ یہ سب کیوں اقدامات ہیں؟ وہ اسی سرمایہ کو چین کرنے کے لیے۔ یہ سرمایہ دیو ہے، یہ جن ہے۔ اس کی جو اولین شکل تھی اس کے بارے میں ایچیولز کا قول آپ کو سنا چکا ہوں کہ ایک لعنت کا توق انسان نے اپنی گردن میں ڈال لیا۔ اسی طریقے سے باغ کا جب تک پھل لگ نہ جائے سودا نہیں ہو سکتا، حرام۔ معلوم ہو کہ بھئی اب پھل آ گیا، لگا ہے، اس کی تو کوئی قیمت سودا آپ کر سکتے ہیں، مدد نہیں۔ اچھا، یہ تو وہ چیزیں میں نے گنوا دی کہ جن سے کیپٹل کو چین کر دیا گیا، اس کے لیے ایسے حدود عائد کر دیے گئے کہ وہ پھیل کر پوری معیشت کے اوپر نہ چھا جائے، آکاش بیل پورے درخت کو چوس کر رکھ دے۔ لیکن کیپٹل تو ضروری ہے، کام تو کرنا ہوگا پیسے کا۔ اب آئیے انٹرنل مینجمنٹ، سوشل سیکیورٹی، زکوٰۃ اور خمس اور عشر، اس کا اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کی بنیادی ضروریات کی کفالت جو ہے ریاست میں۔ دنیا میں اتنا بڑا سوشل سیکیورٹی کا نظام کبھی وجود میں نہیں آیا تھا، آج ہے، ہم کیا کریں؟ ہمارے ہاں زکوٰۃ کے نام سے جو دھوکہ کیا گیا اور زکوٰۃ کو بدنام کیا گیا، پھر اس میں جو غبن ہوتے ہیں کھائے پیا جاتا ہے۔ لیکن اسکینڈینیوین کنٹریز میں وہ ہے، بہت ہائی لیول کا سوشل سیکیورٹی ہے۔ برطانیہ میں ہے ان امپلائمنٹ الاؤنس، آپ کہیے میرے پاس جاب نہیں ہے، فرض کیسے وہ کہتے ہیں کہ یہ جاب کر، یہ میری شان کے نیچے ہے، میری تعلیم کے مطابق نہیں ہے، میری کوالیفیکیشن کے مطابق نہیں، آپ کو الاؤنس دینا پڑے گا اسے۔ علاج مفت، امریکہ جو ہے اس میں سب سے نیچے ہے، ویلفیئر بہت کم ہے۔ سب سے زیادہ گندا اور سب سے زیادہ اریاں اور ننگا کیپٹلزم جو ہے وہ امریکہ میں ہے، لیکن وہاں بھی ویلفیئر ہے، اس کا لیول بہت پست ہے۔ لیکن آپ کہہ دیں جا کر کہ نہیں میرے پاس کوئی جاب بھی نہیں ہے، مکان نہیں ہے، چابی بھی مل جائے گی کسی فلیٹ کی، وہ بنائے ہوئے انہوں نے ایسے ہاؤسز بڑے گھٹیا قسم کے، لیکن بہرحال آپ کو سر چھپانے کی جگہ تو ہو جائے۔ اسلام نے اس کو زکوٰۃ کے ساتھ
تؤخذ من اغنیائہم ترد الی فقرائہم. یہ ہیز اور ہیو ناٹس کے درمیان خلیج زیادہ نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا کہ ماڈرن کیپٹلزم نے بھی اس کو ٹیکل کیا، انٹرنل مینجمنٹ اسی کا نام ہے. لیکن 1400 سال پہلے تو یہ نظام اللہ کے رسول نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ کل اموال تجارت سب سے بڑی سورس ہے اس کی. دکان میں 10 لاکھ کا مال پڑا ہے، 2.5% دے دو. اس کا انکم سے کوئی تعلق نہیں. اگلے سال نقصان ہوا ہے 5 لاکھ کا رہ گیا، 5 لاکھ پہ دے دو. نقصان سے نفع سے کوئی تعلق نہیں. اٹس ناٹ این انکم ٹیکس. یہ تو ٹوٹل جو آپ کے پاس ہے اس کے اوپر ٹیکس ہے 2.5%. آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کتنی رقم اس میں آئے گی. اور اس کے اندر سوشل سیکیورٹی کا جو نظام قائم ہو جائے گا، دنیا دیکھے گی، اشش کرے گی. یہ نظام سوشل سیکیورٹی کا، جس کے لیے میں واقعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہودی تک کے لیے حضرت عمر نے کہا کہ اس کا وظیفہ مقرر کرو، ہر شہری کی کفایت، بنیادی کفایت. اچھا، اس میں جو انٹرنل مینجمنٹ ہے کیپٹلزم کا اور جو اسلام کا ہے، اس میں ایک بڑا باریک سا فرق ہے. ماڈرن کیپٹلزم جو ہے وہ اسے اس طریقے سے پیش کر رہا ہے کہ ایک آدمی بغیر کسی کراہت کے کھاتا ہے اور عیش کرتا ہے، پھر دھوکے بھی دیتا ہے، کچھ جاب بھی کر رہا ہے چپکے سے، اور ادھر سے ویلفیئر بھی لے رہا ہے. یہ سب ہوتا ہے. وہ اسلام نے کیا کہا ہے؟ بہت خوبصورت نظام. دیکھو، یہ لوگوں کے ہاتھ کا میل ہے، بچو اس سے. اس کو لے کے گلچھرے اڑانا، یہ تو ان کے ہاتھوں کا میل ہے. محنت کرو، غیرت. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اب ان کنٹریز کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے اپنے اس لیول آف سوشل سیکیورٹی کو برقرار رکھنا. خبریں کبھی کبھی آتی ہیں، اب علاج کے سلسلے میں بھی برطانیہ کے اندر اب کمی ہو رہی ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اس کا مس یوز ہو رہا ہے. ذرا سی کوئی بیماری آئی، ڈسیبلڈ کا سرٹیفکیٹ دیا اور بیٹھ گئے اور عیش کر رہے ہیں. ہمارے ڈپٹی کمشنروں کو اتنی تنخواہ نہیں ملتی جتنی ادھر گھر بیٹھ مل رہی. تو یہ نظام زیادہ چلنے والا نہیں ہے. اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے لے سکتے ہو لیکن نہ لو، محنت کرو. جو ایک شخص آیا تھا حضور کے پاس کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ دیجئے. فرمایا کچھ بھی نہیں تمہارے پاس؟ نہیں، بس میرے پاس صرف ایک چادر ہے جو آدھی ہم زمین میں بچھا لیتے ہیں، سارا کنبہ، آدھی اوڑھ لیتے ہیں، اور ایک کٹورا ہے پانی پینے. فرمایا لے آؤ. نیلام کرا دیا، پیسے آ گئے. فرمایا جاؤ بازار سے کلہاڑی کا پھل لے کر آؤ. وہ لے آیا، دستہ اپنے دستے مبارک سے لگایا. جاؤ جنگل کے اندر لکڑیاں کاٹ کر لے کر آؤ، بیچو. گیا اور کچھ پیسے دے دیے کہ آج کے لیے اپنے گھر والوں کو یہ پیسے دیتے جاؤ. اور کچھ دنوں کے بعد وہ آیا، وہ خوشحال تھا. یہ ہے سائل کو جھڑکو بھی مت، لیکن سمجھاؤ، تمہاری غیرت کے منافی. مانگو اللہ سے اور ہاتھ کی محنت سے کماؤ دکھاؤ. اس سے بہترین روزی وہ ہے جو اپنی ہاتھ کی محنت سے کما کر جو ہے انسان پال رہا ہو اپنا پیٹ.